اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم نہایت ہی اہم موضوع کہ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے کہ جسے آیت اللہ روح اللہ خمینی نے اپنی گہری بصیرت سے بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ابتدائی سورت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس آیت کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس کی حقیقت اور معنی کو بہتر طریقے سے جان سکیں اور اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس روحانیت سے بھرپور سفر کو۔ آج اس تفسیر کی حصہ نمبر 2 ہوگا۔ درس شروع کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ اس میں جو تفسیر ہے وہ صرف 2 جملات کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین، کہ جس کا دوسرا درس ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک ادبی نکتہ، بحث یہ ہو رہی تھی کہ یہ بسم اللہ جار اور مجرور کس سے متعلق ہے۔ احتمالی طور پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک احتمال یہ ہے کہ ہر بسم اللہ کہ جو ہر سورے میں ہے وہ اسی سورے سے متعلق ہے اور اسی چیز سے وابستہ اور مربوط ہے جو اس سورے میں زیادہ مناسب ہے، جیسے سورہ حمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، تو اس سورے میں بسم اللہ ہم سے متعلق ہے۔ اس احتمال کی بنا پر ہر سورے میں بسم اللہ کے معنی اس بسم اللہ سے کہ جو دوسرے میں ہے جدا ہے۔ ہر سورے میں بسم اللہ کا تعلق اس سورے کے اس حصے سے ہے کہ جو سب سے زیادہ مناسب اور موزوں ہے۔ لہٰذا اس بسم اللہ میں اور دوسرے سورے کی بسم اللہ میں کیا فرق پایا جائے گا؟ اب اسی احتمال کی روشنی میں بسم اللہ سورہ حمد میں حمد سے متعلق ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کیا اسم ہے کہ جس پر حمد واقع ہوئی ہے، اور وہ اسم کیا ہے کہ جو حق کے لیے ظہور کا درجہ رکھتا ہے اور حمد اس پر واقع ہوتی ہے۔ اس طرح فرض کریں کہ کسی دوسرے سورہ مثلا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد میں وہ اسم کیا ہے کہ جو هو اللہ احد سے مناسبت رکھتا ہے۔ فقہ میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر ایک سورہ پڑھنے کے لیے بسم اللہ کہی ہے اور دوسرا سورہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ دوسرے سورے کے لیے بسم اللہ کو دوبارہ پڑھیں۔ یہ بھی اس امر کے ساتھ مناسب اور موزوں بات ہے کہ یہ بسم اللہ کہ جو ایک سورے میں پڑھی گئی ہے دوسری بسم اللہ جو کہ دوسرے سورے میں پڑھی جا رہی ہے اس سے فرق رکھتی ہے۔ اگر ایسا ہو کہ بسم اللہ ہر مقام پر ایک ہی معنی رکھتی ہو تو پھر ایک سورے کی بسم اللہ دوسرے سورے کی بسم اللہ سے متفاوت نہ ہوگی، یعنی دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا، جیسا کہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورے کا جز اور حصہ نہیں ہے سوائے سورہ الحمد کے، اس میں تبرک اور برکت کے لیے ذکر کی گئی ہے، حالانکہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ہماری بحث اس بسم اللہ میں موجود ہے کہ جو سورہ حمد میں ہے، کیونکہ ہم سورہ حمد کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جار اور مجرور بسم اللہ کس سے متعلق ہے۔ علم نحو میں عربی ادب کے قواعد کی بابت زیر کو جر کہتے ہیں، اور جو لفظ کسی دوسرے لفظ کو زیر دے اسے جار اور وہ دوسرا لفظ مجرور کہلاتا ہے۔ اعراب کے قوانین کی روشنی میں جب جر دینے والے حروف کا ذکر کیا جاتا ہے، حروف جارہ، تو ان میں سے ایک حرف بے ہے کہ جس پر یہ حرف لگ جائے اسے مجرور بنا دیتا ہے، تو یہاں بسم اللہ میں بے اسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، لہٰذا بے جار اور اسم مجرور کہلائے گا۔ حمد کے متعلق ایک احتمال یہ ہے کہ الحمد میں حمد سے مراد حمد کے تمام مصادیق ہیں، یعنی ہر قسم کی حمد، ہر کسی کی حمد، سب اسم اللہ سے ہیں، پس بسم اللہ کہنے والا خود بھی اسم ہے اور اس کے تمام اعضاء و جوارح بھی اسماء اللہ سے ہیں، اور جو حمد انسان سے واقع ہوتی ہے تو اس اعتبار سے کہ وہ اسم ہے یعنی انسان خود اسم ہے، لہٰذا وہ حمد بھی اسم اللہ کے ساتھ واقع ہوتی ہے۔ آپ بھی ایک اسم ہیں، اسی طرح مثلا زید بھی ایک اسم ہے، یہ سب کے سب اسماء اللہ ہیں یعنی اسماء کے مظہر۔ اس اہم نقطے کی طرف توجہ رکھیں کہ فاعل الہی جو کہ فاعل وجود ہے اور دوسرے فاعل طبعی میں فرق ہے اور بہت زیادہ فرق ہے، البتہ
ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ جو شے مبدع الہی سے صادر ہوتی ہے اسے فعل الہی کا نام دیا جاتا ہے، تو وہ شے کہ جو صادر ہوتی ہے وہ اپنے مصدر میں فانی ہے، یعنی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور نہ ہی کسی قسم کا استقلال رکھتی ہے۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے سورج اور اس کی شعاع کا تصور کر لیجئے کہ شعاع آفتاب کو آفتاب سے کیا نسبت ہے، یعنی وہ خود کوئی استقلالی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ آفتاب ہی سے ہے۔ البتہ یہ بات صرف مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے کہ تاکہ اصل مطلب اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے، ورنہ حقیقت امر صرف اسی تک محدود نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے اور اس سے کہیں بالاتر ہے۔ تو بہرحال شعاع آفتاب کے مقابلے میں اپنی کوئی استقلالی حیثیت نہیں رکھتی۔ فعل الہی میں کہ اصل ایجاد اور اصل وجود مبدع خیر سے صادر ہوتا ہے اور وہ اپنی طرف سے کوئی استقلالی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی نہ ہی اپنے ذم میں کوئی مستقل حیثیت رکھتا ہے اور نہ ہی اپنی بقا میں، لیکن ایک ایسا موجود مخلوق حامد و محمود میں یگانگت پائی جاتی ہے، دونوں ایک شے ہیں کیونکہ ان کی حیثیت ظہور اور مظہر کی ہے۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے انت کما اثنیت علی نفسک۔ ان کی یگانگت اس اعتبار سے ہے کہ چونکہ حامد محمود میں فانی ہے لہٰذا اس طرح سے ہے جیسے خود اپنی ثنا کر رہا ہے، کیونکہ کسی دوسرے کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں کہ جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ میں اس کی ثنا کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ وہ اپنی ثنا خود کرتا ہے کیونکہ ثنا کرنے والا اس میں فانی ہو چکا ہے۔ دوسرا احتمال، اس مقام پر ایک احتمال یہ بھی ہے کہ الف اور لام استقراء کے لیے نہ ہو کہ جس سے کثرت افراد مراد لی جا سکے۔ اس صورت میں وہ اپنے افراد اور اقسام کو شامل نہ ہوگا۔ مثلا یوں کہا جائے کہ اصل طبعیت حمد مراد ہے کہ جو حمد کی تمام خصوصیات سے خالی ہے، یعنی ایسی حمد کہ جو کسی قسم کا تعین نہیں رکھتی، اور اس مقام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی حمد کہ جس میں کوئی تعین موجود نہیں ہے، جسے دوسرے لفظوں میں حمد مطلق کہا جا سکتا ہے۔ بس اگر اس احتمال کی روشنی میں ہماری ہر حمد پہلے احتمال کے برعکس معنی دے گی، یعنی ہماری کوئی حمد اس کے لیے واقع نہ ہوگی بلکہ وہ ہماری حمد کہلائے گی، جبکہ وہ حمد کہ جو اس کے لیے واقع ہوتی ہے وہ وہی حمد ہے کہ جو وہ خود کرے، اور اس کی غیر کی حمد یعنی جو اس کے علاوہ کسی کی طرف سے کی گئی ہے وہ محدود اور متعین حمد ہے، جبکہ ذات کردگار لامحدود ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ محدود کی حمد غیر محدود کے لیے واقع نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی برعکس ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو سوائے خدا کے کسی اور کے لیے واقع نہیں ہو سکتی۔ مثلا جب آپ کسی اچھے رسم الخط کی تعریف کریں تو حقیقت میں یہ تعریف خدا کی ہے، خط کی تعریف نہیں۔ یا مثلا کسی روشنی کی تعریف کریں تو کیا یہ روشنی کی تعریف ہوگی؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ خدا کی تعریف ہے۔ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ہر قسم کی حمد، ہر کسی کی حمد خواہ وہ جس حامد سے کیوں نہ واقع ہو، اس کی بازگشت خدا کی طرف ہے، کیونکہ دنیا میں اس کے سوا کوئی کمال ہے ہی نہیں اور نہ ہی کوئی جمال متصور اور موجود ہے، سوائے اس کے جمال کے۔ جمال و کمال حقیقی معنوں میں اس سے ہی مخصوص ہے، موجودات کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اگر ذات کردگار کے جمال و کمال کا جلوہ ان موجودات سے لے لیا جائے تو ان میں کوئی چیز ہی باقی نہ رہے گی، کیونکہ تم موجودات کی بقا اسی جلوے سے ہے اور اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام موجودات ہی جلوہ خدا ہیں اور اسی کا نور ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ نور السماوات والارض، خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس لیے اگر یہ جلوہ ان موجوداتوں سماوی و ارضی سے لے لیا جائے تو ان میں کچھ بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ یہ سب جلوہ ہیں، مظہر ہیں۔ لہٰذا جو مدح و ثنا ہو وہ کمال کے لیے ہوتی ہے، کوئی مدح اس کے سوا کسی دوسرے کے لیے واقع نہیں ہو سکتی، اور ہو بھی کیوں جبکہ اس کے کمال کے سوا کوئی متصور ہی نہیں۔ وہ کمال ہے، ظہور کمال بھی اسی سے مخصوص ہے، اس کی ذات کمال، اس کی صفات کمال، اس کا ظہور کمال
گویا وہ ذات، صفات، ظہور سب میں کمال کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا کمال ہمیشہ مقام ظہور میں ہے، لہٰذا مقام ظہور میں کائنات ہستی کا ہر کمال در حقیقت اسی کا کمال ہے۔ پس جو شخص بھی مدح کرتا ہے وہ کمال کی مدح کرتا ہے، اس لیے جو مدح بھی واقع ہو وہ اسی کے لیے واقع ہوتی ہے۔ البتہ یہ تمام مطالب پہلے احتمال کی روشنی میں ہیں، لیکن اس دوسرے احتمال کی بنا پر کہ جو صرف احتمال ہی ہے، صورتحال یہ ہوگی کہ حمد سے مراد حمد مطلق ہے، نہ یہ کہ کل حمد یعنی ہر قسم کی حمد اور ہر کسی کی حمد۔ حمد مطلق سے مراد یہ ہے کہ وہ حمد کہ جو ہر قسم کے قیود و شرائط سے خالی ہو، یعنی ایسی حمد کہ جس میں کسی قسم کا تعین اور تنقید نہ ہو بلکہ مطلق ہو، ہر طرح کی محدودیت سے ماورا۔ لہٰذا ہم سب جو حمد بجا لاتے ہیں وہ متعین اور محدود ہے، اور متعین ہی کے لیے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم موجود مطلق ذات لامحدود تک رسائی نہیں رکھتے، اور اس ذات تک ہماری دسترس ہی نہیں، لہٰذا اس کی حمد بجالانا ہمارے مقدور میں نہیں، اور جب ایسا ہے تو پھر ہم اس کی حمد کر ہی نہیں سکتے۔ ہم اس کی ذات کا ادراک ہی نہیں رکھتے، لہٰذا اس کی حمد بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم نے اس کی حقیقت کا ادراک کر لیا ہے، اب اس کے لیے حمد کر رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں، کیونکہ اس کی ذات کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اس دوسرے احتمال کی بنا پر ہر قسم کی حمد، ہر کسی کی حمد، یعنی کوئی حمد اس کے لیے واقع نہیں ہوگی، بلکہ جو حمد بھی ہوگی وہ اس کے ظاہر کے لیے ہوگی، یعنی آپ کسی حسین و جمیل چیز کی تعریف کریں تو یہ خود اس چیز کی تعریف ہوگی، نہ کہ خدا کی۔ یہ احتمال پہلے احتمال کے برعکس معنی اور مطلب کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ پہلے احتمال کی روشنی میں کوئی حمد اس ذات کردگار کے سوا کسی کے لیے واقع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ان دو احتمالات کے درمیان فرق واضح ہو گیا کہ پہلے احتمال کی روح سے ہر حمد خدا کے لیے واقع ہوتی ہے، اور دوسرے احتمال کی روشنی میں ہر حمد اس کے لیے واقع نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہی حمد اللہ کے لیے واقع ہوتی ہے کہ جو خود اس نے اپنے لیے کی ہے، اور جو حمد وہ اپنے لیے کرے اس کے سوا باقی ہر حمد اس کے غیر کے لیے واقع ہوتی ہے۔ بنابراین دوسرے احتمال کی روح سے بسم اللہ میں اسم سے مراد وہ معنی اور مطلب نہیں ہوگا کہ جو پہلے احتمال کی روشنی میں کیا گیا تھا، کیونکہ اس میں اسم کا معنی یہ کیا گیا تھا کہ پوری کائنات اس میں خدا ہے، یعنی سبھی اس میں خدا ہیں، اور یہ اس میں خدا کسی شرط اور قید کے بغیر ظہور مطلق ہے، یعنی ایسی علامات کہ جو ہر قسم کی مقیدات سے منزہ اور خالی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تنقید موجود نہیں، اور اس کا ظہور غیب سے ہے بلکہ اس میں خود غیب ہے، یعنی ایک مخفی حقیقت ہی کا نام ہے۔ اسی اسم کے ساتھ حمد واقع ہوتی ہے اور وہ خود اپنی حمد کرتا ہے، گویا وہ خود اپنی حقیقت کی منہ بولتی تصویر ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ ظہور اپنے مظہر کے لیے یعنی جلوہ اپنی حقیقت کے لیے حمد کرتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک احتمال ہے، لیکن یہ احتمال اسم اللہ کے متعلق اور حمد کے متعلق ہے، یعنی اس احتمال کا تعلق اس بات سے ہے کہ اسم اللہ کی کیا حقیقت ہے، حمد کا تعلق کس حقیقت سے ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ بہرحال اسم اللہ کی بحث میں اس احتمال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حمد سے کیا مراد ہے؟ حمد سے مراد کبھی حمد کا مصداق کامل تمام مصادیق ہوتا ہے، یعنی ہر قسم کی حمد، ہر طرح کی حمد اور حمد کی ہر نوع، اور کبھی حمد سے مراد صرف وجود حمد ہوتا ہے جو ہر قسم کی تنقید اور محدودیت سے خالی ہے۔ کبھی یہ مراد لی جاتی ہے کہ کوئی حمد کہ جو غیر خدا کے لیے ہوتی ہو وہ در حقیقت غیر خدا کے لیے نہیں ہوتی، اور کبھی یہ مراد لی جاتی ہے کہ کوئی حمد مطلق کے معنی میں خدا کے لیے واقع نہیں ہوتی بلکہ حمد محدود کے معنی میں ہوتی ہے، اور کسی صورت میں حمد مطلق کے معنی میں واقع نہیں ہوتی۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ جب ہم الحمدللہ کہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہوگی کہ وہ حمد مطلق کہ جو کسی طرح بھی مقید و محدود نہیں اور ہر قسم کے قیود اور شرائط سے خالی ہے، وہ صرف اسی ذات کے لیے واقع ہوگی کہ جو اس کے مناسب اور موضوع ہے اور اس کی حقیقت سے ہم آہنگ ہے، یعنی
ذات مطلق کے لیے، اس ذات کے لیے کہ جو ہر قسم کی تنقیدات اور محدودیت سے پاک و منزہ ہے، اور اسے کسی لحاظ سے مقید اور محدود نہیں مانا جا سکتا، بلکہ تنقید اور تہدید اس کی ذات کے بارے میں قابل تصور ہی نہیں۔ ایک نظریہ اور اس کی تحقیق۔ ایک اور احتمال بھی دیا گیا ہے کہ بسم اللہ سورہ سے متعلق نہ ہو، چنانچہ بعض ارباب دانش نے اس کی بابت یوں بیان کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد یہ ہے کہ جو چیز بھی عالم وجود میں آتی ہے وہ اسم اللہ سے تحقیق پذیر ہوتی ہے، یعنی اس کا تعلق ظہور جلوے سے ہے، اور اسم ہی تمام موجودات کے ظہور پذیر ہونے کا مبدا اور نقطۂ آغاز ہے، اور ممکن ہے کہ اس سے مراد وہی حقیقت ہو کہ جس کا ذکر روایات میں بھی آیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشیت کو خود اسی سے پیدا کیا اور باقی تمام اشیاء کو مشیت سے خلق فرمایا۔ مشیت کہ جس سے مراد وہی ظہور اول ہے، خداوند عالم نے اسے خود اسی سے خلق فرمایا ہے، یعنی اس کی تخلیق بلا واسطہ ہے، اور باقی تمام چیزیں مشیت کے ذریعے پیدا کی گئی ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ظہر الوجودی کا جو احتمال دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سے متعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق سورہ سے باہر کسی اور معنی اور مطلب سے ہے، تو بہرحال اس احتمال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی روشنی میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسم موجودات کی تخلیق اور ان کی حقیقتوں کے ظہور کا نقطۂ آغاز ہے، اور کائنات کی ہر شے اسم اللہ سے وجود میں آئی ہے۔ یہ اسی مطلب سے ہم آہنگ ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا، اور اسی لحاظ سے بھی درست ہے کہ اہل ادب نے استعینہ وغیرہ کے بارے میں جو نظریہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر استعانت بھی ہو، اگرچہ کہ اہل ادب خود اس امر کی طرف متوجہ نہیں ہے، تب بھی مقصد ایک ہے، یعنی اگر استعینوا باللہ بھی ہو تب بھی استعینہ باللہ ہی ہے، اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ دونوں سے مراد یہی ہے کہ جو شخص بھی استعانت کرتا ہے وہ اسم خدا کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اسم خدا کے بغیر استعانت کر سکے۔ البتہ اس کا سبب یہ نہیں کہ بسم اللہ کوئی بے معنی الفاظ ہیں، اور استعین کے ساتھ اس کا رابطہ تکلف اور رسم و رواج کے طور پر ادا کیے جانے والے الفاظ سے زیادہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی پاکیزہ حقیقت ہے کہ جس کا ظہور اسم خدا ہے جو ہر شے میں جلوہ افروز ہے، اور استعینوا باللہ سے مراد بھی یہی ہے۔ استعانت بھی اسی ظہور سے ہے، بلکہ یہ ظہور ہی ہر شے کی بنیاد ہے، اور ہر شے اسی سے قائم ہے، اس کی بازگشت بھی اسی پاکیزہ حقیقت ہی کی طرف ہے، خواہ اہل ادب حضرات متوجہ ہوں یا نہ ہوں۔ بس اس کی حقیقت واضح ہو گئی۔ اب اللہ کے متعلق چند مطالب عرض کرنا ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے ساتھ ہم کا تعلق ہے۔ اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اسم اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے مسمی کی علامت ہو، یعنی جس کے لیے بنایا گیا ہو، اس کی نشانی ہو، اس کی پہچان کا ذریعہ ہو، اور کون سی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو اپنے مسمی کی علامت نہ ہو۔ آپ جس چیز کو بھی فرض کریں وہ ایک قسم کا وجود ضرور رکھتی ہے جو اس کی حقیقت کا ایک جلوہ ہے، ظہور ہے اور علامت ہے۔ اسم علامت اور نشانی ہونے کی حیثیت سے کئی ایک مراتب کا حامل ہے۔ ایک اسم وہ ہوتا ہے کہ جو اس سے کمتر درجہ رکھتا ہو۔ تمام موجودات کا حال ترتیب کے فرق کے ساتھ ایسا ہی ہے، سب کے سب علامتیں، سب کی سب نشانیاں ہیں، تمام موجودات ایک ہی حقیقت کے جلوے ہیں، اور ہر شے اس اسم کا ظہور ہے، جلوہ ہے۔ البتہ ان جلووں کی درجات ہیں اور مراتب ہیں اور رتبے ہیں۔ ایک روایت میں ہے نحن اسماء اللہ الحسنی، یعنی ہم سب اسماء حسنہ ہیں، خدا کے اچھے نام ہیں، البتہ مقام ظہور ہیں۔ اس میں اعلیٰ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو معرفت کی بلند منزل پر فائز ہیں، اور یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہو کر کمال کے درجے تک پہنچ چکی ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنے کمال کی وجہ سے جہان طبیعت کی آلائشوں سے منزہ ہو کر طہارت حقیقی کے مثالی درجے کو پا چکی ہیں اور ہر شے سے ممتاز ہیں۔
محمد علیہ السلام و آل محمد علیہ السلام ہم جیسے نہیں کہ جس طرح ہم قہر مذلت میں گرے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک اپنی نجات کا سفر شروع ہی نہیں کیا۔ البتہ دنیا میں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں کہ جو اس قہر مذلت سے باہر نکل کر اپنی منزل مراد کی جانب مقصد حیات کے حصول کے لیے مصروف سفر ہو چکی ہیں، اور وہ لوگ اس فنا پذیر عالم سے القاء اللہ کی ابدیت نواز منزل تک پہنچنے کے لیے ہجرت اختیار کر چکے ہیں۔ ایسے ہی افراد کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ اور جو اپنے گھر سے نکلے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہو، پھر اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر واقع ہو گیا۔ اس مقام پر ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس ہجرت سے مراد خود کی طرف ہجرت کرنا ہو، یعنی بیت سے مراد نفس انسانی ہو۔ گویا آیہ شریفہ یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو باہر نکلے، یعنی اپنے ظلمتوں کے گھر نفس سے ہجرت کی، اسے چھوڑ دیا اور اس نفسانیت کے پست درجے کو ترک کر کے مہاجر اللہ و رسولہ بنے، یعنی اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کا ارادہ لے کر چل پڑے، اور چلتے چلتے ایک ایسے مقام تک پہنچے کہ اب وہ خود سے کچھ بھی نہیں ہے، عشق الہی میں مر گئے اور انہیں موت مطلق آ گئی، اور یقیناً ایسے باعظمت لوگوں کا اجر خداوند عالم ہی پر ہے۔ اب بہشت کی تو بات ہی نہیں، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی آسائشوں اور راحتوں کی تلاش ہے، بلکہ اب ان کا مقصد، ان کا اجر، ان کی آسائش اور ان کی راحت جان اللہ ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا وہ شخص کہ جس نے اپنے بیت نفسانی یعنی اپنی نفسانیت کے گھر سے ہجرت کی اور اسے چھوڑ کر اللہ کی طرف روانہ ہوا، اللہ کے رسول کی طرف روانہ ہوا، اللہ کے رسول کی طرف ہجرت بھی در حقیقت اللہ ہی کی طرف ہجرت ہے۔ ثم یدرکہ الموت، پھر اسے اس ہجرت کے بعد ایک ایسا مقام حاصل ہو گیا کہ اب وہ خود سے کچھ بھی نہیں، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی ذات کردگار سے ہے۔ ہجرت کرنے والے نے اس امر کا مشاہدہ کر لیا کہ اس ہجرت کا اجر خدا پر ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے ہجرت کی اور ایسی ہجرت کی کہ اپنی منزل کو پا گئے، ان کا اجر اللہ پر ہے، لہٰذا وہ لوگ ہمیشہ ہجرت میں ہیں، یعنی اپنے آپ کو بیت نفسانی سے نکالے ہوئے ہیں اور لقاء اللہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ ان کے علاوہ ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے ہجرت تو کی مگر ہجرت کی اس منزل تک نہ پہنچ سکے کہ ادرکت الموت کا رتبہ پا سکیں۔ ایک گروہ ہم جیسے لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کا عمل اختیار ہی نہیں کیا۔ ہم اپنی ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم ابھی اسی دنیا اور اسی جہان طبیعت کی تنگ و تاریک وادی میں، بلکہ اس سے بھی آگے خود اپنی انانیت میں گھرے ہوئے ہیں، نفس کی زنجیروں میں جکڑ کر رہ گئے ہیں۔ ہم طبیعت کے گہرے کنویں میں گر چکے ہیں اور ہم اپنی بیت نفسانیت سے باہر ہی نہیں نکلے۔ ہم اس دنیا میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھتے اور اپنے سوا کسی کو خاطر میں لاتے ہی نہیں۔ ہم جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے لیے چاہتے ہیں۔ ہماری چاہتوں کا مرکز، آرزوؤں کا کعبہ خود ہماری ذات ہے۔ یہی خود خواہی اور خود پسندی ہے، یہی امارت نفس کا حقیقی مفہوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ابھی ہجرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ہماری تمام قوتیں اسی خود پسندی میں صرف ہوتی ہیں۔ ہم اپنی تمام توانائیاں نفس کے تقاضوں کی تکمیل ہی میں بروئے کار لاتے ہیں۔ خداوند عالم نے ہمیں جو صلاحیتیں عطا فرمائیں، ہم ان سے صحیح اور بجا طور پر استفادہ نہیں کرتے۔ ہم اسی دنیا کے حسن و جمال پر نظر جمائیں اور دل لگائے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسے ہی اپنی منزل سمجھ رکھا ہے، اور جتنا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی اپنے مبدأ حقیقی سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس سے قریب تر ہوتے چلے جائیں، لیکن ہم اس سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی طرف ہجرت کرنی چاہیے تھی، مگر ہم نے اپنے اس اہم فریضے کو بھلا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگہاں ایک آواز آئی۔ اصحاب نے دریافت کیا کہ یہ کیا آواز ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جہنم سے ایک پتھر باہر نکلا تھا، اور اب 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کے آخری کنارے تک جا پہنچا ہے اور اس کنویں میں گر گیا ہے کہ جس میں جہنم واقع ہے۔ یہ آواز اسی پتھر سے جہنم میں گرنے کی آواز ہے۔ آپ کا یہ فرمان ایک واقعے کی طرف اشارہ تھا، اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک شخص 70 سال کی عمر میں مر گیا، اس کی زندگی
سراسر گناہ اور معصیت میں گزری اور وہ عمر بھر اسیر نفس ہو کر خواہشات کی تاریکیوں میں ڈوبا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری حالت بھی اسی 70 سالہ بوڑھے جیسی ہے۔ ہم بھی نفس کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً میں خود اپنی 80 سالہ زندگی میں اسی کیفیت میں رہا۔ اس طرح آپ میں سے ہر شخص اپنی عمر کے مطابق اسی کیفیت سے دوچار ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس مادی دنیا کی ظلمانی منزل سے نکل کر جہان ابدی کی طرف ہجرت کریں۔ نفس ایک بت ہے۔ ہم جن مصائب و آلام سے دوچار ہیں اور ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ در حقیقت اسی حب نفس کا نتیجہ ہے اور اسی انانیت ہی کا اثر ہے۔ چنانچہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ نفس ہر دشمن سے بڑا اور خطرناک دشمن ہے۔ نفس کے بارے میں اس سے سخت اور کوئی بھی تعبیر نہیں ہو سکتی کہ نفس ہر دشمن سے بڑا اور خطرناک دشمن ہے۔ نفس ایک ایسا بت ہے کہ جو ہر بت سے بڑا ہے، بلکہ تمام بتوں کی اصل اور اساس ہی یہی ہے۔ نفس کو ہر بت کی اصل اور اساس کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان دوسرے ہر بت سے زیادہ اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے سر نیاز خم کرتا ہے اور اسی کو اپنی تمام توجہات کا مرکز و محور قرار دیتا ہے۔ لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے اس بڑے اور خطرناک بت کو نہ توڑ دے، اس وقت تک عظمت الہی کی ابدیت نواز حقیقت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ بت بھی ہو اور خدا بھی ہو، ایک ہی دل میں بتوں سے پیار بھی اور خدا کی محبت بھی۔ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ ہرگز اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مادیت اور معنویت اور انانیت و الہیت کا آپس میں جوڑ ہی نہیں، ان کے یکجا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم جب تک قفس نفس میں محبوس ہیں، اسی بیت اور بت خانے سے باہر نہیں آ جاتے، اس سے روگردانی کر کے خدائے تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم ظاہری طور پر تو خدا پرست کہلا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں بت پرست ہی رہیں گے، اور زبانی طور پر تو خدا خدا کرتے ہیں مگر دل میں خود پسندی کا احساس موجزن ہے اور نفس کی پوجا کرنے کا جذبہ گھر کیے ہوئے ہے۔ یوں تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں نگاہوں سے دیکھا جائے تو ہم نفس کی عبادت میں مصروف ہیں، کیونکہ جب ہماری توجہ ہی اپنے سوا کسی کی طرف نہیں ہوتی تو مقام عبادت میں کیوں کر یہ ادعا کیا جا سکتا ہے کہ ہماری عبادت کا تعلق نفس کے سوا کسی اور ذات سے ہے۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو تمام بنی نو آدم کو پیش آنے والے ناگوار حالات کی اصل و اساس ہے۔ انانیت تمام مشکلات کی بنیاد۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تمام مشکلات، مسائل اور نامطلوب احوال کی جڑ اس کی عنایت اور اسیر نفس ہونا ہے۔ دنیائے ہستی میں رونما ہونے والی تمام جنگیں اسی انانیت کا کرشمہ ہے، ورنہ کوئی اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے حق میں نہیں، نہ ہی حقیقت میں اہل ایمان کے درمیان کوئی ایسا امر ہے کہ جو انہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اگر کہیں دو افراد کے درمیان جنگ و جدال کا واقعہ پیش آتا ہے تو یہ صرف اس لیے ہے کہ ان میں ایمان کا فقدان ہے اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حقیقت ایمان کی روشنی سے بے بہرا ہیں، کیونکہ اہل ایمان کبھی آپس میں نہیں لڑتے اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ ہے جو موجب جنگ و جدال ہو۔ ہاں، اگر ایمان سے کوئی سروکار نہ ہو بلکہ پوری توجہ خود اپنی طرف ہو اور ہر چیز کو صرف اپنے لیے چاہیں، تو پھر نزاع اور جدال و جنگ و قتال کا ہونا غیر متوقع امر نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر قسم کے نامطلوب حالات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کی واضح اور سادہ سی مثال یہ ہے کہ ایک ہی منصب کے حصول کے لیے میں بھی اپنی کوشش صرف کروں اور آپ بھی اپنی توانائیاں بروئے کار لائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ منصب و مقام مجھے ملے اور آپ چاہیں کہ آپ کو ملے، تو ظاہر ہے دونوں اپنی مراد نہیں پا سکتے، بلکہ صرف ایک ہی فرد اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو بس یہیں سے نزاع شروع ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال تمام امور زندگی میں متصور ہے۔ کسی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کے حصول میں جب خواہشیں ٹکرا جائیں تو اپنی تمناؤں کے بر آنے پر ایک فرد دوسرے پر احساس و اظہار برتری کرتا ہے،
جس سے دوسرے فرد کے دل میں اس کی بابت نفرتیں ابھرنا شروع جاتی ہیں، جس کا نتیجہ لڑائی اور نبرد آزمائش کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس صورت میں دونوں کے حقوق ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں اور نزاع و جدال کی راہ خود بخود ہموار ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثلاً حکومت و اقتدار کے حصول کی جنگ بھی اسی صورتحال کا ایک حصہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اقتدار کی رسی آپ کے ہاتھ آئے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ آئے، کیونکہ میں اس کا سزاوار ہوں۔ یہیں سے زور آزمائش شروع اور بالآخر ایک خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضہ کرنے، نظام مملکت اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے جب آرزوئیں ٹکراتی ہیں تو پھر جنگ کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا۔ اس طرح کی تمام جنگیں در حقیقت انانیت کا نتیجہ ہیں۔ ایک شخص کی انانیت دوسرے شخص کی انانیت سے متصادم ہو جاتی ہے، لہٰذا جنگ و جدال کے سوا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ دنیا میں تمام ہونے والی جنگوں کی بنیاد انانیت ہے۔ بظاہر یہ جنگیں افراد کے درمیان ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی اصل و اساس انانیتوں کا ایک دوسرے سے متصادم ہونا ہے۔ اس لیے ان جنگوں کو انسانوں کی جنگوں کی بجائے انانیتوں کی جنگیں کہنا۔ انانیت جو کہ تمام اختلافات، نزاع و جدال، جنگ و قتال، مسائل و مشکلات کی بنیاد ہے، وہ اولیاء الہی میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے ان کے درمیان آپس میں کوئی جنگ و جدال بھی موجود نہیں، کیونکہ ان کے درمیان ایسے امور آ ہی نہیں پاتے کہ جو جنگ اور نزاع کا موجب ہو۔ وہ آپس میں لڑ جھگڑ سکتے ہی نہیں، کیونکہ ان کی نظریں اپنی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف ہوتی ہیں۔ وہ خدا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ اسی کے لیے چاہتے ہیں۔ ان کا ہدف اور مقصد ہی خدا ہے، اور بس اس لیے ان کے درمیان کسی قسم کے اختلافات، رسا کشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور تصادم و تزاحم کی کوئی صورت ہی نہیں بنتی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا مطمع نظر ذات کردگار ہے، اور اس کے سوا وہ کسی کو خاطر میں لاتے ہی نہیں۔ سب ہی ایک جہت اور ایک ہی سمت میں رواں دواں ہیں، ایک ہی معین مرکز، ایک ہی مقصد و ہدف تک پہنچنے میں کوشاں۔ لیکن ہم اس دنیائے مادیت کی تاریکیوں اور ظلمتوں میں اس طرح گھر چکے ہیں کہ اب ہمیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ ہم ایسی ظلمت کا شکار ہو چکے ہیں کہ جو تمام ظلمتوں سے بالا تر ہے اور سب سے بڑی ظلمت ہے، یعنی انانیت۔ انانیت ایک گہرے کنویں کی مانند ہے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کنویں سے باہر نہ نکلے، اس ظلمت سے نجات پانے میں کامیاب نہ ہوئے تو فطرت کی حقیقتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے۔ اگر ہم انانیت کے خوفناک پنجوں سے رہا نہ ہوئے اور خود پسندی اور خود خواہی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اپنے آپ کو سب کچھ اور دوسروں کو کچھ بھی نہ سمجھنے کی ناپاک سوچ کے دائرے سے باہر نہ آئے تو معرفت کے کردگار کی پاکیزہ قدروں کو کبھی نہیں پا سکیں گے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز کسی کے لیے مفید ہو، یعنی اپنی ذات کے نفع کے لیے مخصوص سمجھتا ہو، تو فوراً اسے قبول کر لیتا ہے، اس کے بارے میں ذرا بھر تساہل سے کام نہیں لیتا بلکہ صمیم قلب سے قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی امر کو خود اپنی ذات کے لیے سود مند نہ سمجھے تو خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو اسے قبول نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ جو اس کی نظر میں اپنی ذات کے لیے مفید ہو۔ تو یہی انانیت ہے، یعنی انانیت خود خواہی اور خود پسندی ہی کا دوسرا نام ہے۔ بنی نوع آدم کی بدبختی اور تباہی کی حقیقی سبب اسی انانیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خود خواہی ہی تمام مسائل اور مشکلات کی جڑ ہے۔ گویا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں تو اسی خود خواہی کے نتیجے میں ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی برتری کا سکہ جم جائے اور اس کا مد مقابل سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ تو اس کا نام انانیت ہے، اسے ہی خود خواہی کہتے ہیں۔ لہٰذا جب تک وجود بشر میں اس کا غلبہ موجود ہے، اس وقت تک معرفت پروردگار کی معنوی عظمتیں حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ نفس کی پوجا کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ بھی ہے وہ عبادت اور پرستش نفس ہے، اور اسی سے چھٹکارا پانا ہی اہم مسئلہ ہے۔ یہی ہمارا امتحان ہے کہ کون اس سے بچ نکل۔ نفس اور انانیت در حقیقت ایک بت ہے، بلکہ معبد اور بت خانے کی حیثیت میں ہے۔ انسان اس کے ارد گرد طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بت خانے سے نجات کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے اور اس سے چھٹکارے کی کیا صورت ممکن ہے؟ یہ عنایت مشکل مرحلہ ہے، اس کے لیے غیبی امداد کی ضرورت ہے۔ کوئی غیبی ہاتھ ہی ایسا کر سکتا ہے کہ انسان کو اس بت خانے سے نکال لے۔
تمام انبیاء علیہم السلام اسی مقصد کے لیے آئے، اور ان کی بعثت کی بنیادی غرض ہی یہی تھی کہ انسان کو اس بت خانے سے باہر نکالیں۔ تمام آسمانی کتب کی تنزیل بھی اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے، ابن آدم کو اس خطرناک وادی سے نکال کر انانیت کے بت کو پاش پاش کر دیں، جس کے نتیجے میں انسان صحیح معنوں میں خدا پرست بن جائے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اسی لیے تشریف لائے تاکہ دنیائے بشریت کو خدا پرستی کی حقیقت سے آشنا کریں اور کائنات انسانی کے ہر فرد کو توحید کی معنویت سے بہراور کریں، کیونکہ شیطان نے عالم بشریت کو گھیر رکھا ہے، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر اپنے ہی رنگ میں رنگ دیا ہے۔ شیطان کی حکومت کے منحوس سائے دنیائے بشریت پر چھائے ہوئے ہیں اور اس کا ناپاک اقتدار ہمارے نفسوں پر قائم ہو چکا ہے۔ ہم سب شیطان کے تابع فرمان بن چکے ہیں۔ ہماری نفسانی خواہشات در حقیقت شیطان کی شیطنت کا پرتو ہیں اور وہی ہمارے ارادوں پر مسلط۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ شیطانی عمل ہی ہوتا ہے اور اس کی پیروی میں انجام پاتا ہے۔ لہٰذا جب تک وہ بڑا شیطان یعنی نفس ہم پر غالب ہے، ہمارا ہر کام شیطانی ہے اور ہمارا ہر عمل انانیت کا نتیجہ۔ یہ نفس امارہ ہی ہے کہ جو ہماری فکروں پر محیط ہے، جس کے سبب ہمارا ہر کام شیطانوں کے فرمان کے اتباع میں واقع ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کی سلطنت ہمارے تمام شعبۂ زندگی میں پھیل چکی ہے اور اسے چھٹکارا پانا صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اس خود پسندی، خود خواہی اور خدا پرستی اور خدا خواہی کی طرف ہجرت کریں اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء الہی کی انسان ساز تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں تاکہ ہماری ہجرت کا یہ عمل نتیجہ خیز ثابت ہو۔ ہم جب تک انانیت کی زنجیروں کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری فلاح اور صلاح کا راز اسی میں مضمر ہے کہ ہم اس گہرے کنویں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوں۔ اگر ہم اس سلسلے میں کامیاب ہو گئے اور انانیت کے بت پاش پاش کرنے میں کامیابی حاصل کی تو یقیناً ایسے عظیم اور بلند منزل و مقام تک پہنچ جائیں گے کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو شخص اس مادی دنیا میں نفس کے غلبے سے چھٹکارا پالے وہ حقیقی معنوں میں عظمت و رفعت کے حصول میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ انانیت سے نکل کر معنویت اور الہیت میں سرمست ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ کا رتبہ پا لیتا ہے۔ اس لیے وادی نفس سے ہجرت کا عمل وہی انجام دے سکتا ہے کہ جو حصول کمال کے عشق سے سرشار ہو۔ جو شخص اس خطرناک وادی سے ہجرت کرنا چاہے اسے عظیم جہاد کرنا ہوگا۔ مجاہدت اور سعی پہم کے بغیر یہ عمل ثمر بخش ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مجاہدت اور جہاد نفس کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے، جیسا کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کارزار سے فاتح بن کر آنے والوں سے فرمایا تھا کہ تم جہاد اصغر جنگ سے واپس آئے ہو اور اب تم پر جہاد اکبر کا فریضہ باقی رہ گیا ہے۔ جہاد نفس یقیناً جہاد اکبر ہے۔ دنیا کا ہر جہاد اس جہاد کے تابع ہے، یعنی اگر ہم اس جہاد میں کامیاب ہو گئے تو باقی سب کچھ شیطانی عمل ہوگا اور ہماری کوشش اور جدوجہد شیطانی ہوگی، کیونکہ یہ ایک واضح مسئلہ ہے کہ جو شخص جس ہدف و مقصد کے لیے جہاد کرے اسے اس کے مطابق اجر دیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی مال و زر کے حصول کے لیے جہاد کرے تو اس کا اجر بھی اسی مال کے مطابق ادا ہوگا، یعنی اس کی قدر و قیمت کے برابر ہوگا اور اس سے زیادہ نہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا کے لیے جہاد کرے اور ہجرت اللہ کا انجام دے تو یقیناً اس کا اجر خدا پر ہے اور وہی اسے اس کے عظیم عمل کی پوری جزا عطا فرمائے گا۔ ہر عمل مخصوص نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عمل ایک مخصوص نوعیت کا حامل ہوتا ہے اور اسی نوعیت اور خصوصیت کی بنا پر دوسرے عمل میں امتیاز پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء الہی کا ہر عمل ہمارے اعمال سے فرق رکھتا ہے، یعنی ان کا انجام دیا ہوا ہر عمل ہمارے عمل سے ممتاز، بلند و بالا حیثیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مبدع میں فرق ہے۔ اس کی شخصیت و حیثیت ہماری شخصیت و حیثیت میں بنیادی فرق موجود ہے، لہٰذا ان کے اعمال ہمارے اعمال سے ممتاز ہوتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے،
اور اس میں کسی قسم کے مبالغے یا بناوٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں پائی جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ جنگ خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر غور کیا جائے تو حقیقت امر واضح ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانا اس قدر عظمت کا حامل ہو جائے تو یقیناً اس کے پس منظر میں کوئی اہم مسئلہ موجود ہے، اور وہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ وہ فردی شخصی جنگ نہ تھی اور دو افراد کے درمیان مقابلہ نہیں تھا، بلکہ پورے کے پورے اسلام کا پورے کفر سے سامنا تھا۔ لہٰذا اگر خندق کے دن اہل اسلام شکست کھا جاتے تو یہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ پورے اسلام کی شکست ہوتی۔ اس لیے عمر بن عبدود کے مقابلے میں اٹھنے والے ہاتھ کی عبادت سے بڑھ گئی۔ اس امر کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہاتھ اٹھانے والے کے خلوص و اخلاص اور معنویت کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی ایک ضرب جن اور انس کی عبادت سے بڑھ گئی۔ گویا اس ارشاد نبوی میں دو جہتیں نمایاں ہیں، ایک یہ کہ خندق کی جنگ میں اسلام اور کفر کے درمیان مقابلہ تھا، اور دوسرا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان نہیں۔ دوسری یہ کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پرخلوص عمل اس بات کا متقاضی تھا کہ ان کے دست مبارک سے سرزد ہونے والی ایک ضرب پوری کائنات جن و انس کی عبادت سے برتر قرار پائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام اس کفر مجسم کے سینے پر سوار ہوئے اور اس نے اپنی بد فطری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ پر تھوکا تو آپ نے شدت غضب اور انتقام کے باعث اس کے ساتھ سخت سلوک کرنے کے بجائے ایسا عمل اختیار کیا کہ جس سے آپ کے پاکیزہ مقصد کی عظمت کا اظہار ہو گیا، اور اسلام کی عظمت کے لیے شخصی پہلو کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بلند مقصد کے حصول کو مد نظر رکھا، تاکہ خدا کے لیے انجام دیے جانے والے عمل میں کوئی نقص اور خامی واقع نہ ہونے پائے، اخلاص کی عظمت پامال نہ ہو، کیونکہ اگر حضرت علی علیہ السلام بھی اس کی مانند عمل کرتے ہوئے انتقامی کارروائی کرتے تو یہ بات روحانیت اور معنویت کے بجائے نفسانیت کا مظاہرہ ہوتا، اور آپ کا عمل الہیت کی پاکیزہ حقیقت سے کوسوں دور ہو جاتا۔ اس لیے آپ نے ایسا نہ کیا بلکہ اپنی طہارت قلب کی پاسداری کرتے ہوئے ایسا کردار پیش کیا کہ جس کے نتیجے میں آپ کی ایک ضرب اس قدر اہمیت حاصل کر گئی کہ اس کی عظمت عبادت سے بڑھ گئی، کیونکہ اس کی بنیاد ایک ایسی چیز پر تھی کہ جو عبادت کو حقیقی معنوں میں عبادت بنا دیتی ہے۔ ہر شخص کی عبادت کا معیار الگ ہے۔ مشرک اور توحید پرست دونوں اپنے اپنے خیالوں میں عبادت کا عمل انجام دیتے ہیں، اور بت پرست اور خدا پرست دونوں ہی ظاہری طور پر ذکر اور عبادات بجا لاتے ہیں اور اس میں برابر نظر آتے ہیں، لیکن دونوں کی بنیادوں میں فرق ہے۔ مشرک اور توحید پرست اور بت پرست اور خدا پرست دونوں میں سے ہر ایک کا عمل ایک مخصوص جہت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے دونوں کے اعمال الگ الگ حیثیت اور مقام و مرتبت رکھتے ہیں۔ یوں تو ابو سفیان بھی نماز پڑھتا تھا، معاویہ تو امام جماعت بھی بن جاتا تھا، لیکن یہ سب کچھ ظاہری طور پر تھا۔ ظاہری طور پر تو یہ سب اعمال ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جو چیز ان اعمال کو خصوصیت اور تشخیص عطا کرتی ہے وہ ان کے پس منظر میں پائی جانے والی حقیقت ہوتی ہے۔ نماز کی عظمت اور خصوصیت کا راز اس روح عبادت میں مضمر ہے کہ جو اس کی بنیاد قرار پاتی ہے۔ اگر نماز میں وہ حقیقت، وہ روحانیت، وہ معنویت، وہ روح عبادت موجود ہو تو اس نماز کی عظمت بیان سے باہر ہوتی ہے۔ وہ نماز حقیقی معنوں میں عبادت الہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد میں نفسانیت مقصود ہو تو پھر عبادت خدا نہیں، عبادت نفس ہوگی، اور معنویت نہیں، مادیت ہوگی، الہیت نہیں، شیطینیت ہوگی، اور حقیقت نہیں، بناوٹ ہوگی۔ اگر ہم توجہ کے ساتھ اپنی عبادات پر نظر کریں تو ہماری عبادتیں عموماً ایسی ہی ہیں، یعنی ظاہری، حقیقی نہیں، خود ہمارے اپنے لیے، خدا کے لیے نہیں، ان میں نفسانیت کار فرما ہے، الہیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے وہی شخص بہت اچھا اور نہایت پرہیزگار سمجھا جاتا ہے کہ جو بہشت کے حصول کے لیے عبادت کرتا ہے، اور اگر بہشت کے حصول کی بات نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ کون اپنے اعمال کو عبادت کی حقیقی روح سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ لطف تو یہ ہے کہ بہشت کے حصول کی خواہش سے بالا تر ہو کر عبادت انجام دی جائے،
حقیقی عبادت اور عبادت کی حقیقت سے وہی شخص لطف اندوز ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بھلا کر عشق الہی میں اس طرح مست و سرمست ہو جائے کہ پھر اسے بہشت کی طمع اور لالچ، دوزخ کا خوف و خطرہ لاحق نہ ہو، وہ کسی طور پر بھی حق اور حقیقت کے راستے سے دور نہ ہٹنے پائے۔ بیت النفس اور خواہشوں کی وادی سے نکل کر فانی فی اللہ کی پاکیزہ منزل تک پہنچنا ہی در حقیقت زندگی کی کامیابی کا دوسرا نام ہے۔ عبادت کے عشق میں سرمست ہونے والے ہی حیات ابدی کے حصول میں کامیاب ہوتے ہیں، اور عشق کی پہلی منزل یہ ہے کہ معشوق کی پرستش محویت کے عالم میں کی جائے، یعنی ہر قسم کی طمع، لالچ، خوف و خطر کے بغیر صرف اور صرف اس لیے عبادت کی جائے کہ وہ اس کا اہل اور سزاوار ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی اس بات کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتا کہ اس کی پرستش کی جائے اور اس کے سامنے سر عبادت خم کیا جائے، گویا ذات الہی کے علاوہ کوئی چیز اور کوئی امر ملحوظ خاطر اور منظور نظر نہ ہو۔ خواب غفلت سے بیدار ہونا ضروری ہے۔ کمال اور سعادت کے حصول کی جانب پہلا قدم یہ ہے کہ بیت نفسی اور خواہشوں کی وادی سے باہر آئیں۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں بروئے کار لا کر میدان عمل میں اتر آئے، خدا اور صرف خدا کے لیے قیام کرے، خواب غفلت میں نہ رہے، بیدار ہو، صحیح معنوں میں بیدار ہو۔ ہم اس وقت بیدار ہوتے ہوئے بھی سوئے ہوئے ہیں، بظاہر عالم بیداری میں ہیں، غفلت کی گہری نیند ہم پہ طاری ہے۔ اسے حیوانی بیداری اور انسانی نیند کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے سب لوگ سو رہے ہیں، پس جب موت آئے گی تب بیدار ہوں گے۔ مادی دنیا غفلت کی گہری نیند اور اس کے بعد آنے والی موت ہی بیداری کا پیغام لائے گی، اور اس وقت اس امر سے آگاہی حاصل ہوگی کہ یہ رنگا رنگ دنیا کیا حقیقت رکھتی ہے۔ جہنمہ محیطۃ بالکافرین، جہنم کافروں کے گھیر لے گی۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اب بھی گھیرے ہوئے ہیں، البتہ فرق اتنا ہے کہ اس وقت ہم طبیعت کے نشے میں ہیں، اس نے ہمیں سرمست کر رکھا ہے۔ جب طبیعت کسی شخص کو اپنے عشق آتشی کی زنجیروں میں جکڑ دے تو پھر اس کی قوت فکر و نظر حقائق کے ادراک سے عاجز ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ اس وقت تک خواب غفلت سے بیدار ہو کر طبیعت کی فریب کاریوں سے آگاہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے احساس کی دنیا میں انقلاب نہ آ جائے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب کسی شخص کی نگاہ احساس کے سامنے سے طبیعت کے ظلمانی حجابوں کو ہٹا دی جائے تو اسے اپنی زندگی کی صحیح راہ اور حقیقی سمت معلوم ہو جائے گی، اور وہ اپنی عظمت و سعادت کا راستہ ڈھونڈ پائے گا، اور اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کے کاروان حیات کو جادہ حقیقت سے منحرف کر دینے والی شیطانی قوتیں کون سی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے خوابیدہ احساس کی بیداری کے لیے قدم بڑھائیں، سیدھے راستے صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ اس بیداری اور صراط مستقیم کی پہچان کا سب سے آسان اور واحد ذریعہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں کو اپنایا جائے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد۔ تمام انبیاء الہی علیہم السلام کی بعثت کا اصل مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ وہ انسان کو اپنی فطری عظمتوں سے بہرہ ور ہونے کی راہ بتائیں، اس کی فکری تربیت کریں اور اسے آدمیت کی بلند اقدار سے روشناس کرائیں۔ سب انبیاء علیہم السلام کا مقصد یہی تھا، اور کسی نبی کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس مقصد کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے مبعوث ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کے اسی مقصد کو عدل و انصاف کے قیام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عدل قائم کرنے سے مراد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کو اس کے حقیقی مقام انسانیت پر فائز کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں ظلم ہے، اور وہ بھی انسان ہی کے ہاتھوں سرزد ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عدل اور ظلم میں سے جسے چاہے پسند کرے، اس میں کسی قسم کا کوئی جبر و اکراہ نہیں، لیکن انبیاء الہی علیہم السلام کا مقصد لوگوں کو عدل کی راہ پر چلانا اور ظلم سے نفرت دلانے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ عدل کی حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ظالم کو عادل
اور مشرک کو مومن بنا دیا جائے۔ یہ عدل ہی ہے کہ جو انسان کے وجود میں عظیم انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اگر وجود بشری میں عدل حکمران نہ ہو تو اس کے سفر زندگی کی سمت ہی بدل جائے گا، اور وہ جہان طبیعت کی ہلاکت خیز راہوں میں ٹھوکریں کھاتا ہوا ہاویہ کی پستیوں میں جا گرے گا، اور جہنم کے سوا اسے کوئی ٹھکانہ نہ مل سکے گا۔ انبیاء اعظام علیہم السلام صرف اسی لیے تشریف لائے تاکہ بنی نوع آدم کو راہ سعادت کی نشاندہی کریں، انسان کو بتائیں کہ اس کے لیے کون سا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا مرحلہ وار جائزہ لیں تو ہمیں اس امر کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم ابھی اپنے حقیقی راہ نجات صراط مستقیم پر گامزن ہی نہیں ہوئے۔ ہم 70-80 برس کے ہو جانے کے باوجود ابھی اپنی حقیقی راہ پر نہیں چلے، ایک مرتبہ بھی نہیں چلے، گویا ہم نے ابھی تک ہجرت کا عمل اختیار ہی نہیں کیا، اور ابھی تک انہی پستیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اگر قیام نہ کریں تو ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اس کے بغیر نجات کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں۔ ہماری نوجوان نسل اس کام کو بخوبی انجام دے سکتی ہے۔ زندگی کے طویل سفر نے ہماری قوتوں کو مزمحمل کر دیا ہے۔ اب ہمارے نوجوان کا فرض ہے کہ اپنی حقیقی راہ پر گامزن ہوں، کیونکہ شباب ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کے سہارے اصلاح نفس کا عمل نتیجہ بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ پیری کی سختیوں کو جھیلنے والے ملکوت اعلیٰ تک پہنچنے سے قاصر ہوتے ہیں، جبکہ نوجوان وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں۔ بہت جلد کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نوجوانوں میں فسق و فجور کے رجحان پر قابو پانے کی قوت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ابھی ان کے دامن حیات میں اتنی وسعت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ تمام مراحل سے گزر چکے ہوں۔ البتہ جو کاروان زندگی بڑھتا چلا جاتا ہے، معاشرتی زندگی کے مراحل طے ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی رجحانات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اصلاح نفس کے عمل میں جس قدر تاخیر برتی جائے اتنا ہی مشکلات کا دامن پھیلتا چلا جائے گا۔ کسی نوجوان کی اصلاح کسی بوڑھے آدمی کی نسبت اس لیے آسان ہوتی ہے کیونکہ عالم شباب میں صلاحیتوں کی مکمل آمادگی کے سبب اصلاح نفس کا عمل نتیجہ خیز واقع ہوتا ہے، جبکہ بڑھاپے میں وہ استعداد موجود نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں نوجوانوں کی اصلاح کا عمل کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، لیکن ایک بوڑھے آدمی کی عموماً ناکامی ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ عالم شباب میں اس عظیم سفر کا آغاز کریں، اسے پیری کے دنوں پر نہ چھوڑیں۔ ابھی سے اپنے نفس کی اصلاح کی جانب قدم بڑھائیں، اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے تابع بنائیں، کیونکہ آغاز عمل کی اصل منزل وہی ہے، اسی ہی مبدا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات ہی خود سازی کا کارخانہ ہے، لہٰذا انہی کو اپنانا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں حقیقی راہ کی نشاندہی کر دی، کیونکہ وہ سعادت و نجات کی حقیقی راہ سے آگاہ ہیں، جبکہ ہم آگاہ نہیں ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں طبیب ہیں، سلامتی کی راہوں سے واقف ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اصلاح اور تطہیر نفس کا عمل کیوں کر نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ہمیں تمام راستے بتائے۔ اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں، نفس کی تباہ کن خواہشوں کو نظر انداز کریں، اگرچہ کہ یہ کام مشکل ہے لیکن تدریجی طور پر امکان پذیر ہے۔ ہماری یہ سب خواہشیں، تمنائیں، آرزوئیں خاک میں مل جائیں گی، تمام خواہشات نفس ختم ہو جائیں گی، نفس کی طرف زیادہ توجہ دینا نقصان دہ ثابت ہوگا، ان تمام چیزوں کو فنا اور نابودی حاصل ہوگی، اور صرف وہی چیز باقی رہے گی کہ جو خدا کے لیے ہے۔ ما عندکم ینفذ ما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے ما عندکم وہ ختم ہونے والا ہے۔ ہر کام کی دو جہتیں ہیں۔ انسان کے امور دو طرح کے ہیں، ما عندکم اور دوسرے ما عند اللہ، یعنی اس کے ہر کام کی دو جہتیں ہیں، ایک عندکم اور دوسری ما عند اللہ۔ انسان جب تک خود اپنی طرف متوجہ ہے، اس کی تمام تر توجیہات اس کا کعبہ نفس کا طواف کر رہی ہے، تو جو کچھ بھی ہوگا وہ ما عندکم ہی ہوگا، اور جو ما عندکم ہے اسے بقا حاصل نہیں۔ لیکن جب انسان اپنی توجہات کو خدا کی طرف پھیر لے اور اسی کے اسم کے ساتھ اپنا ہر عمل انجام دے، یقیناً اسے دوام حاصل ہوگا۔ ہم سب کو اس امر کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اسارت نفس سے رہائی بخشیں،
اگر ہم اپنی اس کاوش اور کوشش میں کامیاب ہو گئے تو دوام پا لیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے ہمیں ایسی قد آور شخصیتوں کی نشاندہی کی کہ جو کفار کے ساتھ نبرد آزما ہوئے، انہیں اپنے مد مقابل کی مادی اور ظاہری قوت و جلال مرعوب اور خوفزدہ نہ کر سکے۔ چنانچہ جس عظیم ہستی نے برملا یہ کہا کہ اگر سب عرب مل کر میرے مقابلے میں نکل آئیں تب بھی میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیروں گا، تو در حقیقت یہ اس کے ایمان کی عظمت کی دلیل تھی۔ خدا کے ساتھ معاملے میں کسی مخلوق کی رضا دخیل نہ تھی، کیونکہ جو کچھ خدا کے لیے ہو اس میں شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس میں ناکامی کا امکان ہی نہیں۔ البتہ ہدف اور مقصد خدا کے سوا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اصل مسئلہ ہی یہی ہے۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جو مجاہد جذبہ ایثار کے ساتھ آگے بڑھتے تھے اور خود کو بھلا کر خدا کو اپنی توجہات کا مرکز و محور قرار دیتے تھے، وہ وہی افراد تھے کہ جنہوں نے اس جہاد نفس کے کچھ مراحل طے کر لیے تھے، کیونکہ اس جہاد کے بغیر وہ جہاد کارزار ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان جب تک اپنی آرزوؤں سے منہ نہ پھیر لے، اپنی دنیاوی خواہشوں کو نظر انداز نہ کر دے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا در حقیقت انسان کی خود اپنی ہی خواہشات کا دوسرا نام ہے۔ ہر شخص کی دنیا اس کی آرزوؤں ہی کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور اسی دنیا کی مذمت کی گئی ہے، اس کی نفی کی گئی ہے، اور اسی سے روگردانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ خود اپنی تمام توجہات کو اپنی خواہشوں اور آرزوؤں پر مرکوز کر دیں تو یہی آپ کی دنیا کہلائے گا۔ گویا کہ ہر شخص کی دنیا خود اس کے نفس اور طبیعت کی چار دیواری میں ہے، اور وہ اس پر قابو پانے کی صلاحیت و استعداد بھی رکھتا ہے۔ دنیا انسان کو حقیقی کمال کی پاکیزہ وادی سے دور کر دیتی ہے، انسان کو کمال مطلق ذات حق تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اور یہی دنیا ہے کہ جو انسان کو فطرت کی اعلیٰ قدروں سے محروم کر دیتی ہے۔ یہی دنیا کہ جو نفس کی طرف توجہ کا دوسرا نام ہے، انسان کو عنایتوں سے بے بہرا اور اس کے الطاف کریمہ سے محروم کر دیتی ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس گہرے کنویں نفس کی طرف توجہ سے باہر نکلیں، اولیاء الہی کی پیروی کریں، کیونکہ اولیاء الہی نفس کی اس ناپاک اور ہلاکت خیز وادی سے نکل کر سعادت و نجات کی منزل تک پہنچتے ہیں، اور ہجرت کا عمل اختیار کر کے فانی فی اللہ کی ابدیت نواز حقیقت سے بہرا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں نئی معلومات بھی حاصل کی ہوں گی۔ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گہری بصیرت نے ہمیں اس سورے کی اہمیت، اس کے مفاہیم کو سمجھنے میں مدد دی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔